1947 سے یہ ہسٹری شروع ہوتی ہے اور فارم 47 تک جا پہنچتی ہے۔ جو جیتے ہوئے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، جو ہارے ہوئے ہیں، ہارے کیا، جو نمبرز میں نہیں آتے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ اور آپ کی یہ کوشش ہے، ریاست کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوامی نمائندوں کی آواز کو دبایا جا سکے۔ پھر ہر بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے، ہر بات آپ کو ریاست کے خلاف نظر آتی ہے، ہر بات خدا نخواستہ آپ کو پاکستانیت کے خلاف نظر آتی ہے، کہ جس کو ریاست پاکستان ایک کھیل تماشا سمجھتی ہے، کل یہ کھیل تماشا آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کے توسط سے تمام ویورز کو سلام کہتا ہوں۔ یقیناً بلوچستان اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بلوچستان نہیں، پشتونخوا سمیت اس وقت یہ دو صوبے پشتونخوا اور بلوچستان کے عوام درد اور کرب کے انتہائی مشکل دور سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ یہ یقیناً ان غلط پالیسیوں کی تسلسل کا نتیجہ ہے جو بدبختانہ 1947 سے یہ ہسٹری شروع ہوتی ہے اور فارم 47 تک جا پہنچتی ہے۔ تو یقیناً جب آپ عوام کے درد دکھ کو سمجھیں گے نہیں، ان کے مسائل کو سمجھیں گے نہیں، آپ کی پالیسیاں اسلام آباد اور پنجاب میں بیٹھ کر صرف اور صرف ان کے مفادات کے تحت بنے گی، تو لا محالہ بدبختانہ نتیجہ اس کا یہی نکل آتا ہے جو آج ہم سب کے سامنے ہے۔ یعنی یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پاکستان کی اہمیت اگر اس وقت دنیا میں کسی نہ کسی اعتبار اور حوالے سے ہے تو اس میں بلوچستان اور پشتونخوا کی خطے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے جن بیش بہا قدرتی وسائل سے بہرمند فرمایا ہے، تو یقیناً جب تک آپ اس خطے میں ان وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے یہاں کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو آپ کیسے اپنے مفادات کی تکمیل کر سکیں گے، اور آپ کیسے یہاں پہ ایک پرامن، خوشحال اور باہمی رواداری اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دے سکتے ہیں۔ بدبختانہ یہاں پہ وسائل کی ملکیت جن اقوام کی ہے یا جس سرزمین پر تاریخ سے یہ اقوام زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی تاریخ سال کی نہیں ہے، 100 سال کی نہیں ہے، ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ اقوام اس سرزمین کے مالک تھے، یہاں پہ رہ رہے تھے۔ اور اگر میں بہت پیچھے ہسٹری میں کے حوالے سے بات کروں تو یعنی ہزاروں سال پر محیط یہاں ان اقوام کی اپنی اس دھرتی پہ رہنے کی تاریخ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، چاہے وہ قانون پاکستان کے تحت ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل قوانین کے ذریعے سے ہو، کہ یقیناً وسائل کو استعمال میں لانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں پہ مقامی آبادی رہتی ہے اس کو اعتماد میں لے کے ان کے شیئرز کا تعین کر کے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ عجیب و غریب طریقہ ہے کہ بس جہاں پہ وسائل ہے وہاں پہ مسائل پیدا کر کے، وہاں پہ بدامنی کو مسلط کر کے، وہاں پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مسلط کر کے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ وہاں کے مقامی لوگوں کو مائیگریٹ کر سکے تاکہ علاقے کا قبضہ آسانی کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو سب سے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ اعتماد کی بہت بڑی فقدان ہے، بد اعتمادی انتہا کو چھو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام اور ایک پرامن کل کی طرف پیش رفت کے حوالے سے جو پہلا قدم اٹھانا چاہیے وہ یہ کہ یہاں پہ رہنے والے اقوام کو اعتماد میں لے کے جس بھی طریقے سے دنیا کے قوانین اور آپ کے ملک کے قوانین آپ کو راہ دیتی ہے اس کے تحت باہمی اعتماد اور رواداری سے بیٹھ کے بات کر کے سب کے شیئرز، یعنی کمپنیاں یہاں پہ آتی ہے ان کے شیئرز کا تعین ہو، وفاق کے شیئرز کا تعین ہو، صوبے کے شیئرز کا تعین ہو، رہنے بسنے والے اس دھرتی کے مالکان کے شیئرز کا تعین ہو۔ اللہ خیر صلاح بسم اللہ ترقی بھی آپ شروع کر دے اور پرامن اور روزگار کے ذرائع بھی آپ لوگوں کو دیے جائے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی یہاں پہ آپ پارلیمنٹ کو تو بلڈنگ کی صورت میں دنیا کو دکھا رہے ہو، جمہوریت کے نام پہ الیکشن کا دن تو مقرر ہے، الیکشن کمیشن دنیا کے سامنے تو ہے،
لیکن یہاں پہ الیکشن کے نام پہ ڈھونگ رچایا جاتا ہے. یعنی آپ چن چن کر کے لوگوں کو اٹھا کے اس پارلیمنٹ کا حصہ بنا دیتے ہو جس کا عوام میں کوئی صحیح نہیں. ان سیاسی پارٹیوں کی یہاں پہ کوئی قوت اور طاقت اور عوامی پوزیشن ہی نہیں ہے. جو جیتے ہوئے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، جو ہارے ہوئے ہیں، ہارے کیا، جو نمبرز میں نہیں آتے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. اور آپ کی یہ کوشش ہے، ریاست کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوامی نمائندوں کی آواز کو دبایا جا سکے. وہ حقیقت میں اپنے عوام کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکے. تو یقیناً جب آپ وسائل کو لوٹنے کی نیت سے بدامنی پھیلا کے ایک سلسلہ شروع کریں گے، جب آپ عوامی نمائندوں پر، عوام کے حقیقی نمائندوں پر، حقیقی سیاسی جماعتوں پر نمائندگی کے دروازے بند کریں گے، اور ساتھ ہی جب آپ جوڈیشری سے، عدالتوں سے لوگوں کی امیدوں کو قطع کریں گے، یعنی مجھے یہ باور اور یقین بالکل نہ ہو، میرا یہ اعتماد بالکل ختم ہو جائے کہ میرے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہو، دنیا بھی اس ظلم کو دیکھ رہی ہو، لیکن بدبختانہ مجھے اپنے انصاف کے جو قائم مراکز ہے، جوڈیشری ہے، عدالتیں ہے، ان سے امید نہ ہو، تو پھر لوگ کیا کریں؟ یعنی پارلیمنٹ کو بھی اپنی جگہ پر رکھ دے. یعنی جب آپ میڈیا کو بھی پابند سلاسل کریں گے، یعنی میں عوام کا، میری پارٹی عوام کی حقیقی جماعت اور حقیقی نمائندے کی حیثیت سے جیتے ہوئے الیکشن سے تو آپ مجھے باہر نکال دیں گے، لیکن جب میں اپنی بات، اپنے حقیقی آواز کو، عوام کی اس دھرتی کی آواز کو میڈیا کے ذریعے کسی تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ میڈیا کو بھی گلے سے پکڑ لیتے ہو پیکا ایکٹ کے تحت. پھر ہر بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے، ہر بات آپ کو ریاست کے خلاف نظر آتی ہے، ہر بات خدا نخواستہ آپ کو پاکستانیت کے خلاف نظر آتی ہے. تو جب یہ سارے دروازے بند ہو جائے، یہ حالات تو پھر ہمارے سامنے آنے ہی تھے جس سے ابھی ہم اس وقت گزر رہے ہیں. تو یہ مشکلات ہے. اس مشکلات کے لیے، اس کے حل کے لیے سب سے پہلے تو عوام کے اعتماد کو بحال کرنا چاہیے. لوگوں کو، عوام کو اس بات کی یقین دہانی ہو، اس بات پہ وہ بہر صورت اطمینان رکھے کہ ہمارے ساتھ اس ملک کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے انصاف کے تقاضے پوری کیے جائیں گے، ہمارے وسائل سے ہمیں محروم نہیں کیا جائے گا، ہمارے حقیقی اولسی حق کی نمائندگی سے ہم محروم نہیں کیا جائے گا، ہمارے لیے انصاف کے دروازے عدالتوں کے ذریعے سے ہمیشہ کھلے رہیں گے، میڈیا کے توسط سے ہماری آواز دنیا تک پہنچتی رہے گی. یہ معاملے خود بخود حل ہو جائیں گے جب آپ ہر چیز پہ زبردستی کریں گے، ہر چیز کو بزور بازو یا بزور زر آپ اپنے مفادات کے مطابق تشکیل دینے کی کوشش کریں گے، تو لا مالا یہ جن صورتحال اور جن حالات سے ہم گزر ہیں، ان صورتحال نے پیدا ہونا تھا اور یہ مزید بھی گمبھیر ہوتے جائیں گے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جس کو ریاست پاکستان ایک کھیل تماشا سمجھتی ہے، کل یہ کھیل تماشا آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا.